औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह ताहा हम करें। आज हम रुकू नंबर 7 करेंगे। आयत नंबर 116 से देखें। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि आदम के सामने सजदा करो, तो सब ने सजदा किया बजुज़ इब्लीस के, उसने इनकार किया। फ़कुलना या आदमु इन्ना हाज़ा अदुव्वुल लका व लिज़ौजिका फ़ला युख़्रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा। फिर हमने कहा कि ए आदम, याद रखो ये बिलाशुबा तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का दुश्मन है, तो कहीं तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे, फिर तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इन्ना लका अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तअरा। यहाँ जन्नत में तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम न भूखे रहोगे और न नंगे रहोगे। व अन्नका ला तज़लमुआ फ़ीहा वला तज़हा। और ना यहाँ प्यासे होगे और ना धूप में तपोगे। फ़वस्वसा अलैहि शैतानु क़ाल या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। फिर उनको शैतान ने बहकाया, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुमको हमेशी का दरख्त बतलाऊं और ऐसी बादशाही के जिसमें कोई ज़ौफ़ नहीं आएगा। तो यहाँ से देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो किस्सा है उसके बारे में आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इससे पहले सूरह अल-बकरा, सूरह अराफ, सूरह हिजर और सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ में गुजर चुका है। यह मौके की मुनासबत से फिर दोहराया गया। हर जगह मौका और सिलसिला बयान की मुनासबत के लिहाज से किस्से की तफसीलात मुख्तलिफ तरीके से बयान की गई हैं। किस्से के जो अज्जा मौजू बहस से मुनासबत रखते हैं वो इसी जगह बयान हुए। गर्ज के आदम अलैहिस्सलाम को आगाह कर दिया गया था कि इब्लीस जो तुम्हारी वजह से धत्कारा गया, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। तुम इससे होशियार रहना, ये तुम्हारी जन्नत से निकालने की फ़िक्र में लगा रहेगा। बस ऐसा काम ना करना जिससे जन्नत से तुम्हें निकलना पड़े और फिर दुनिया की मशक्क़तों में पड़ जाओ। और बीवी भी तुम्हारे साथ है, इसका बोझ भी तुम पर पड़ेगा। यहाँ जन्नत में तो खाने पीने, ग़िज़ा, क़याम ताम, लिबास के सब आराम तुमको हासिल हैं। अगर यहाँ से निकाले गए तो दुनियावी रिस्क और ग़िज़ा के हसूल के लिए तुमको बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ेंगी। अगली आयत को देखें। आयत नंबर 121 से 123 तक। फ़अकला मिन्हा फ़बादत लहुमा सौआतुहुमा व ताफ़िका यख्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वराक़िल जन्नति व असा आदमु रब्बहु फ़ग़वा। सो दोनों ने इस दरख्त से खा लिया तो उन दोनों के सतर एक दूसरे के सामने खुल गए और दोनों अपने ऊपर जन्नत के दरख्तों के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब का कसूर हो गया, सो गलती में पड़ गए। सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फ़ताबा अलैहि वहदा। फिर उनको उनके रब ने मकबूल बना लिया, सो उन पर तवज्जो फरमाई और राह पे कायम रखा। क़ाला अहबिता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन फ़इम्मा यातियन्नका मिन्नी हुदन फ़मन इत्तबअ हुदाया फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों जन्नत से उतर जाओ और दुनिया में ऐसी हालत में जाओ कि एक का दुश्मन एक होगा। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत पहुँचे तो जो शख्स मेरी इस हदायत का इत्तबा करेगा तो वह ना दुनिया में गुमराह होगा और ना आखिरत में सज़ावार होगा। तो अलगर्ज़ इन आयात में बताया गया कि शैतान के बहकाने से दोनों यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने
اس درخت سے کھا لیا جس سے ممانعت ہوئی تھی، اور شیطان نے اس کو شجر الخلد بتایا تھا، تو اس کے کھاتے لباس بہشت ان کے بدن سے اتر گیا، تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے اور بدن کو ڈھانکنے لگے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے، اور جیسے کہ سورہ اعراف میں ذکر ہوا کہ دونوں نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی، پھر قبولیت سے نوازا اور بیش از بیش مہربانی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے خوشنودی کے راستے پر قائم ہوا۔ تو یہاں پہ جو حضرت ابراہیم دیکھیں، امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب واقعہ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہمیشہ کی راحت اور عیش و عشرت کی ترغیب دی، فرمایا کہ یہ ابلیس تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ اللہ نے بڑی وضاحت سے حضرت آدم کو بتا دیا، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے ظاہر اگر اس کی بات مانو گے۔ دوسری طرف ابلیس نے بھی لازوال راحت اور غیر فانی عیش کا لالچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ عیش کو مقرر درخت کا پھل نہ کھانے سے وابستہ کیا، مطلب کہ اللہ نے کہا اگر اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ خوش رہو گے، جنت میں رہو گے، آرام آسائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیطان نے بھی اسی کیونکہ اس کو پتہ تھا نا کہ یہاں سے اللہ کی ناراضگی آئے گی، اس نے اسی ممنوع شجرے کا پھل کھانے کو ہمیشہ کی راحت اور لازوال زندگی کا حصول قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام کا شیطان کی طرف جھک جانا اور حکم خدا کو بھول جانا دلالت کر رہا ہے کہ تقدیر الہی تمام عالم میں جاری و ساری ہے۔ علم کیسا ہی روشن اور دلیل کیسی واضح ہو، لیکن اس سے کچھ نفع نہیں ہوگا جبکہ اللہ نے اس کے خلاف مقدر کیا۔ ہر دانا کی دانائی اسی وقت مفید ہوگی جب تقدیر الہی میں نفع آفرینی موجود ہوگی۔ بالکل یہی وجہ عارفین اللہ والے اللہ تعالیٰ کی سے ڈرتے رہتے ہیں اور انجام کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو حکم ہوا کہ اب جنت سے اتر کے نیچے دنیا میں جاؤ، وہاں آباد ہو، اور اللہ کی جو احکام اور ہدایات دنیا میں پہنچی ان کا اتباع کرو، جو ایسا کرے گا وہی پھر جنت میں جائے گا۔ یہ آیت کا حکم تھا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 128 تک۔ جی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا، قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے، وہ کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا ایسا ہی تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا خیال کیوں نہ کیا، اور ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس شخص کو ہم سزا دیں گے جو حد سے گزر جائے گا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا سخت اور بڑا دیر پا، کہ ان لوگوں کو اس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر چکے۔ ان کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ بھی چلتے پھرتے ہیں، اس میں تو اہل فہم کے لیے دلائل موجود ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس وقت کفار مکہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر آخرت میں جو سزا انکار و اعراض پر ملے گی اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی جو بھی
یہ کہتے ہیں نا کہ آخرت میں سزا نہیں ہے، اور تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخی واقعات تم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہی مکہ والوں کے آس پاس کتنی قومیں اپنے کفر و طغیان کی بدولت تباہ کی جا چکی، جن کے افسانے لوگوں کی زبان پر باقی ہیں، اور جن میں سے بعض کے کھنڈرات پر سفر کرتے ہوئے ان کا گزر بھی ہوا، جنہیں دیکھ کر ایسی قوموں کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اہل دانش کے لیے تو ان علامات کے اندر عبرت اندوزی کا کافی ذخیرہ ہے، اس لیے عقل مند تو انجام کے عذاب سے ڈرتے اور راحت آخرت کی فکر کرتے، اور آیات الہیہ سے منہ موڑ کر حماقت سے اس بات کے منتظر نہیں رہتے کہ عذاب آئے گا، جب دیکھیں گے عذاب آئے گا تب کچھ کر لیں گے۔ نہیں، عقل والے کے لیے تو یہی ہے نا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے دنیا کے حالات کو، اس کے اندر وہ سبق حاصل کرے اور اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ اس رکوع نمبر 7 کا ایک ہی سوال ہے آیت نمبر 1 2 3 سے کہ آیت کا حکم تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو بھی، یا اللہ اپنا فضل و رحمت عطا فرما، میرے مالک ہمیں صحیح معنی میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں حکمت اور شعور، تدبر اور علم عطا فرما۔ یا اللہ صحیح معنی میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال ہمارے لیے آسان کر دیجئے جن پر عمل کر کے ہم آپ کو راضی کر سکیں۔ اللہ اپنا خوف عطا فرما، آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہی ہم محنت کریں، یہ نعمت اور یہ ہمت اور طاقت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کی رحمت سے ہی سارے معاملے آسان ہوں گے، میری مالک اپنی رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔